سارے عالمین کے مختار، مدینہ کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ ایک حدیث پاک جو انتہائی اہم ترین حدیث پاک ہے، آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو جالس فی ظل الکعبہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اور اس وقت تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحن کعبہ میں اور کعبے کی سائے میں حضور تشریف فرما تھے۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں پیارے آقا تشریف فرما تھے، حضور وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، جیسے ہی حضور نے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، اے ابو ذر، وہ لوگ خسارے میں ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں بلکہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار کے اس فرمان کو سن کر آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، عرض کرنے لگے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ من ہم، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، آپ فرمائیے کہ وہ کون لوگ ہیں، آپ کن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، آقا وہ کون لوگ ہیں مجھے بتا دیجئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر سنو، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جو زیادہ مال جمع کرنے والے ہیں، جو مال کی کثرت میں پڑے ہوئے ہیں، جو خوب مال و دولت بٹور رہے ہیں، ہاں سوائے ان لوگوں کے، ان لوگوں کو مستثنا کیا، جدا کیا، فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو اپنے مال کو یوں اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرتے ہیں۔ یعنی صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارے سے فرمایا کہ جو لوگ سیدھے جانب سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، اپنے سامنے سے، اپنے پیچھے سے، اپنے دائیں سے، اپنے بائیں سے، جو مالدار اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مال کی خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہے، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہے۔ فرمایا ان کے علاوہ جو مالدار مال و دولت کو جمع تو کر رہے ہیں، لیکن راہ خدا میں، نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں جو مال کو خرچ نہیں کرتے، حضور نے فرمایا وہ رب کعبہ کی قسم وہ لوگ نقصان میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح طور پر ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے، سخاوت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے
یتیموں، یسیروں، کمزوروں، مجبوروں کی مدد کرنے والے، یہ لوگ کثیر تعداد میں نہیں رہیں گے، یہ بہت کم لوگ رہیں گے، یہ بہت کم لوگ ہیں۔ اگر 1000 مالدار لوگ ہیں معاشرے میں، سارے کے سارے راہ خدا میں خیرات کرنے والے نہیں ہوتے۔ 1000 مالدار دولت مند لوگ ہیں، سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو نیکی کے کام میں خرچ کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ بہت کم لوگ رہیں گے جو ہمیشہ اپنے مال کو راہ خدا میں خیرات کرتے رہیں گے۔ تو اس حدیث پاک سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ صرف مال و دولت کا جمع کر لینا ہی کامیابی نہیں ہے۔ آج کا انسان یہ غلط فہمی کا شکار ہے، آج کا انسان یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ صرف مال کما لینا ہی کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ مدینے والے آقا نے فرمایا کہ نہیں، صرف مال کمانے والے تو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، ان سے پوچھا جائے گا کہ جو مال کمایا تھا اس مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا یا نہیں کیا۔ فرمایا کہ صرف مال جمع کر لینا ہی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اپنے مال کو کمزوروں کے لیے، خدا کے وہ بندے جو معاشرے میں مجبور ہے، معذور ہے، جو یتیم ہے، بیوائیں ہیں، محتاج ہے، معذور ہے، ایسے کمزوروں کی مدد کے لیے مال کو خرچ کرنے والے کامیابی کی طرف جانے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ صرف اپنے مال و دولت کو کمانے کی فکر ہی میں انسان کو زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ہر انسان، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ، آج ہمارا سماج خود غرضی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ ہر انسان کو صرف اپنی فکر دکھائی دیتی ہے، ہر انسان صرف اپنی کامیابی کے لیے سوچ رہا ہے، میں اچھا کھا لوں، اچھا پی لوں، سکون سے زندگی گزار لوں۔ مطلب پرستی، خود غرضی اور صرف اپنی کامیابی ہی کی سوچ اور فکر آج ہمارے ذہن و دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہے۔ لیکن مدینے والے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خود غرضی سے بچایا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، صرف خود کھا لینا، خود پی لینا، خود آرام سے، اطمینان سے، سکون سے زندگی گزار لینا یہی کامیابی نہیں ہے، بلکہ میرے آقا فرماتے، ایک حدیث پاک آپ کو سناؤ، مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد اللہ کے پاس سب سے زیادہ بہترین عمل، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دے۔ کسی کے دل کو خوش کر دینا، کسی کے دل کو راضی کر دینا، یہ فرائض کے بعد اللہ کے پاس سب سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ فرائض کے بعد اللہ کے پاس سب سے زیادہ پیاری نیکی ہے۔ تو کسی کا دل کب خوش ہوتا ہے؟ کسی کے دل کو خوش کیسے کیا جاتا ہے؟ جب کسی بندے کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت پوری کرے گا تو اس کا دل خوش ہوگا۔ بات حاجت اور ضرورت کی نہیں ہے، کسی کے ساتھ آپ حسن اخلاق سے ملیں گے، خندہ پیشانی سے ملیں گے، محبت سے ملیں گے، کسی کو اچھا مشورہ دیں گے، اس کی اچھی گائیڈ کریں گے، یہ بھی کسی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ صدقہ یہی نہیں کہ تم مال کو خرچ کرو، مدینے والے آقا فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقے میں شریک ہوتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مسکرا کر تبسم کرتے ہوئے اس کا ویلکم کرنا، خوش دلی سے اس سے ملاقات کرنا، گرم جوشی کے ساتھ اس سے مصافحہ کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ بھی صدقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے اور سماج سے
خود غرضی کو نکالے. جو انسان خود غرض ہوتا ہے، خود غرض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان کو صرف اپنی غرض کی فکر ہے. کسی سے ملاقات بھی کر رہا ہے تو اس کے ذہن، دل و دماغ میں یہی ہے کہ کوئی مجھے کھلائے، کچھ پلائے، کہیں سے مجھے کچھ مل جائے، لوگوں سے نفع حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا. جس انسان کی فطرت خود غرضی کی ہوتی ہے، جو انسان مطلبی ہوا کرتا ہے، سارے لوگ اس سے نفرت کیا کرتے ہیں. خود غرض انسان کے ساتھ کوئی اپنا وقت گزارنا پسند نہیں کرتا. مطلبی انسان کے ساتھ کوئی اپنا ٹائم ایکسپینڈ کرنا پسند نہیں کرتا. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں خود غرض لوگوں سے دور رہوں، چونکہ یہ مطلبی ہے. جب تک مطلب رہے گا، ساتھ رہے گا، مطلب ختم ہو جائے گا، نہ ملاقات ہوگی، نہ بات ہوگی، نہ کلام ہوگا، نہ اس کے ساتھ میں کوئی لین دین کا معاملہ رہے گا. اسی لیے آج ہم تمام کو چاہیے کہ خود غرضی سے بچے. ہم سے پہلے جو اسلاف گزرے ہیں، جو اکابرین گزرے ہیں، ان کا یہ معاملہ تھا. شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایک مرتبہ آپ کے پاس دسترخوان بچھایا گیا، کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں. دسترخوان پر روٹیاں کم تھی مہمانوں کے حساب سے. آج ہمارے پاس بھی دسترخوان بچتا ہے، آج ہمارے پاس بھی دعوتیں ہوتی ہیں. ہم روزانہ کی دعوتوں میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دعوت میں کوئی نئی ڈش لا کر رکھ دی جاتی ہے تو انسان پہلے کھڑے ہو کر اپنے لیے اور اپنی ذات کے لیے پہلے ڈال لیتا ہے، باقی دوسروں کے لیے بچا کچا چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی ایک خود غرضی کی علامت ہے. وہ انسان کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ایک ہماری دعوت کے نظام کو دیکھ لے. اگر کوئی دعوت کے دسترخوان پر 8 یا 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کی کوئی ڈش آئی ہے، کوئی پسندیدہ ڈش آئی ہے، کوئی لے رہا ہے اور اپنی پلیٹ میں، اپنے برتن میں ڈال رہا ہے، جتنے بیٹھے ہیں سب اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. سب کے سب اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ کیسا انسان ہے؟ کوئی چیز آ رہی ہے، آتے ہی پہلے لے کر خود ڈال رہا ہے. نہ بازو والے کا خیال، نہ سامنے والے کا خیال، نہ کونے میں بیٹھنے والے کا خیال. ہر کوئی اسے نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے. اس کے برخلاف اگر دعوت میں اسی دسترخوان پر کوئی آدمی کوئی ڈش آتا ہے، لے کر سارے لوگوں کو ڈالتا ہے، سب کا خیال کرتا ہے، اب بعد میں کچھ بچ گیا تو خود ڈال لیتا ہے، سارے کے سارے لوگ اسے محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، سب کے سب عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایک دسترخوان پر اگر ہم مشاہدہ کریں گے، یہی ہم کو پتہ چل جائے گا کہ خود غرض کا مقام کیا ہوتا ہے اور دوسروں کے خیال کرنے والا، ایثار کرنے والے کا مقام کیا ہوتا ہے. اسی طرح شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے. روٹیاں ہیں، مہمانوں کے حساب سے کم روٹیاں رکھی ہوئی ہے. روٹیوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، دسترخوان پر رکھ دیے گئے، اور یہ اعلان، یہ منصوبہ بندی کی گئی کہ روٹیاں کم ہیں، لہذا چراغ کو بجھا دیا جائے. چراغ کو بجھا دیا گیا. جب چراغ بجھ گیا، کچھ دیر تک لوگ دستر پر بیٹھے رہے، لوگ کھاتے رہے. اس کے بعد جب چراغ کو لا کر رکھا گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ ساری کی روٹیاں ویسی کی ویسی موجود ہے. ہر ایک نے دوسرے کا خیال کرتے ہوئے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں کھایا. ہر ایک دستر پر بیٹھنے والا اپنے دوسرے بھائی کا خیال کرتے ہوئے کسی نے ایک روٹی کا لقمہ نہیں کھایا. جب چراغ لا کر رکھا گیا تو دیکھا گیا کہ ساری روٹیاں ویسی ہی موجود ہے، کسی نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر. یہ کیفیتیں، یہ احساسات، یہ جذبات تھے ہم سے پہلے جو اسلاف گزرے ہیں، جو بزرگان دین گزرے ہیں، جو اکابرین گزرے ہیں، جو اللہ والے گزرے ہیں. وہ جذبہ ایثار کی تعلیم دیا کرتے تھے. ایثار کا مطلب کیا ہے؟ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کا خیال کرنا.
آج ہم جذبہ ایثار تو بہت دور کی بات ہے، آج ہم تو خود غرضی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہم تو مطلب کی یاری رکھ رہے ہیں، ہم مطلب پرست بن چکے ہیں، نفسا نفسی کا عالم چل رہا ہے، ہر ایک انسان زبان حال سے یا شیخ اپنا اپنا دیکھ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اگر ہم زندگی گزاریں گے، یقین جانے کبھی ہماری ترقی نہیں ہو سکے گی۔ اگر ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم بلندی چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں چین و سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اپنے سینے میں دھڑکنے والا جو دل ہے وہ خدا کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا ہونا چاہیے۔ اپنے سینے میں دھڑکنے والا جو دل ہے، اس دل کے اندر خلق خدا کے ساتھ رسول پاک کی دکھیاری امت کا درد ہونا چاہیے۔ اگر دلوں میں احساسات نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، دوسروں کے دکھ درد کا خیال نہیں ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے، اگر ہم خود غرضی میں زندگی گزار رہے ہیں، یقین جانے خود غرض انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، بزرگوں نے بیان کیا ہے، جو انسان خود غرضی سے اٹھ کر لوگوں کے فائدے کا خیال کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کا جذبہ جس کے سینے میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ لالم لال رہا کرتا ہے، وہ ہمیشہ مزے میں رہا کرتا ہے، وہ ہمیشہ اس کا گھر شاد و آداب رہتا ہے، اس کے گھر میں کبھی بھی مفلسی، محتاجی، کمزوری نہیں آتی، وہ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ آج امت مسلمہ، آج مسلم معاشرہ، آج سماج، ہر ایک انسان خود غرضی میں مبتلا ہے، مطلب میں مبتلا ہے، نہ صرف اپنی ذات کا خیال ہے، نہ پڑوسیوں کا خیال، نہ دوستوں کا خیال، نہ رشتہ داروں کا خیال، نہ یتیموں کا خیال، نہ بیواؤں کا خیال، نہ مجبوروں کا خیال، کسی کی فکر نہیں، صرف ہمیں اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنی رغبتوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک میرے امتی کی حاجت کو پوری کیا اور اس کے دل کو خوش کر دیا، گنبد خضرا کے مکین فرماتے ہیں، میرے امتی کو خوش کرنے والا حقیقت میں وہ مجھے خوش کرنے والا ہے، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اللہ کو راضی کیا اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ہیں، لیکن ہمیں اپنے عملی میدان میں عملی جذبے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنے معاشرے سے خود غرضی، مفاد پرستی کو نکال پھینکنا ہے، دوسروں کی مدد کا خیال کرے، دوسروں کی توجہ کرے، اپنی ہی کامیابی کی نہ سوچے۔ یہ انسان کی چند روزہ زندگی ہے، اس زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو خدا کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرے۔ یہ زندگی ہے، گزر جائے گی۔ آج کوئی پریشان حال ہے، ہمیشہ پریشان نہیں رہے گا۔ آج کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، ہمیشہ نہیں رہے گا، وقت گزر جائے گا، لیکن انسان کی نیکیاں، اس کے عمل محفوظ رہ جائیں گے۔ تو اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ آج ہم خود غرضی کو، مفاد پرستی کو، مطلب پرستی کو، اس تمام چیزوں کو نکال پھینکے اور خدا کے بندوں کے ساتھ احسان اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے والے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔